پہلے ہی پاکستان کے 70-80%، 90% لوگوں کو میدان سے باہر کر دیا. مقابلہ صرف چند فیصد لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اور وہی اس مقابلے میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. تو جو 90% ہے یہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اس کے دو راستے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان 90% لوگوں میں بلکہ ان 10% لوگوں میں بھی یہ شعور پیدا کیا جائے کہ جنہیں تعلیم مل گئی ہے. ظاہر ہے کہ ان کو اگر ایک اپرچونٹی مل گئی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کیوں ملی ہے، لیکن اگر انہیں مل گئی ہے تو وہ بھی بقیہ 90% کے لیے جدوجہد کریں، آواز اٹھائیں اور یہ شعور پیدا کریں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ حق ہے، خیرات نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ماڈل بنایا کہ بنو قابل کا جو پروگرام ہوگا یہ 100% فری اسکالرشپ پر ہوگا، تو یہ ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا. ہم ایک سمبولک کام کرنا چاہتے ہیں، پوری اسٹیٹ کو، ریاست کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ایک پارٹی، ایک جماعت، ایک این جی او یہ کام کر سکتی ہے تو ریاست کیوں نہیں کرتی؟ یہ ریاست صرف گولی سے اور بندوق سے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے، طاقت کے ذریعے سے لوگوں کی رائے کو کچلنے کے لیے، یہ تعلیم دینے کے لیے ریاست نہیں ہے. یہ ریاست ماں بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے، آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے، علاج کی سہولتیں غریبوں تک پہنچانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو محفوظ روزگار فراہم کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ ریاست پھر کیوں کلیم کرتی ہے کہ ہم اپنی رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں جب یہ ہماری بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتے، جب ہم پر یہ بجلی کے بل بھی بم کی صورت میں پھینکتے ہوں. ابھی مجھے پتا چلا کہ یہ واسا کے بل آنا شروع ہو گئے ہیں، بڑے بڑے بھاری بھاری. کہیں سے بھی قوم کو مت چھوڑو. آپ کو پتا ہے اس وقت ہم ایک زبردست قسم کی ڈرائیو کر رہے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں کہ یہ جو پیٹرول ہے، اس پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز لگے ہوئے اور جو لیوی کے نام پر بھتہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. بھتہ جانتے ہیں؟ کراچی کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کراچی میں بھتہ وصول کیا جاتا تھا گلی گلی، محلے محلے، اور یہ سلسلہ پھر پورے ملک میں بھی چلنے لگ گیا بڑی حد تک. لیکن وہاں بھتہ سسٹم چلتا تھا کہ اتنے پیسے دو، اور فطرہ سسٹم چلتا تھا کہ فطرے کی پرچیاں دے دیتے تھے اور وہ پرچیاں جو ہے وہ پھر لوگ مجبوراً ان کو پیسے دیتے تھے ورنہ ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا. تو یہ جو بھتہ سسٹم ہے یہ گورنمنٹ کا بھتہ ہے جو پیٹرول کی لیوی کی صورت میں ہم پر مسلط ہے. یہ نوجوان یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بائک چلاتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ سارے بائک چلاتے ہیں اور یہ ہماری بیٹیاں بھی بائک پہ بیٹھتی تو ہوں گی اپنی بھائیوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ. تو یہ بائک چلانے والے لوگ، ظاہر ہے آپ سب لوگ مڈل کلاس ہیں، آپ سب لوگ وہ لوگ ہیں جو ایک اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی تعلیم کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، روزگار کے لیے. تو آپ سب لوگ جب یہ بائک چلاتے ہیں اور اگر 1 لیٹر بھی روز خرچ کرتے ہیں تو ہر لیٹر پر آپ اس گورنمنٹ کو 125 روپے سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جس کا پیٹرولیم کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور وزیر کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا کے حالات خراب ہو گئے، جنگ ہو گئی، تو ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں. لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ لیوی کا کوئی تعلق، پیٹرولیم لیوی، اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، PDL. آپ دیکھیں کبھی کہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ سرچ کریں. تو یہ PDL کیا ہے؟ یہ PDL اس لیے لگائی گئی تھی، نوجوانوں تمہیں سمجھنا چاہیے، شعور حاصل ہونا چاہیے کہ یہ اس لیے لگائی گئی تھی لیوی تاکہ پاکستان میں جو ہماری صلاحیت ہے ریفائنریز کی اور اسٹوریج کی وہ بڑھائیں، ہم انہینس کریں. اور جب سے یہ لیوی لگی ہوئی ہے آج تک کی تاریخ میں آپ کے خیال میں کتنے پیسے جمع کیے ہوں گے پاکستانی نوجوانوں سے، قوم سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنے ارب روپے؟ کوئی گیس بتائیں جناب. 20 ارب، 200 ارب، 2000 ارب. 1 ارب میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 100 کروڑ ہوتے ہیں. تو پھر یہ انہوں نے جمع کیے 8,500 ارب روپے پاکستانی قوم کی جیب پر ڈاکہ ڈال کے پیٹرولیم کی مد میں آج تک ان ساری گورنمنٹس میں جمع کیا ہے. ہر لیٹر پر ہم 150-125 روپے جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، غریب لوگ بھی کرتے ہیں. آپ کی آمدنی تو ٹیکسیبل نہیں ہے لیکن آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک ٹیکس نہیں دیتے آپ، پتہ نہیں 36 جگہوں پر، موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، بجلی کے بل میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، گیس کے بل میں ٹیکس دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں ٹیکس دیتے ہیں. تو جو پاکستان کا ایک بڑا طبقہ، 40% لوگ تو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں،
یہ طبقہ جس پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا وہ اپنی آمدنیوں کا آدھا گورنمنٹ کو ٹیکس دینے میں لگاتا ہے، اور اس ٹیکس سے جو آمدنی گورنمنٹ کو ہوتی ہے اس میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے 18 ٹریلین کے بجٹ میں سے 8 ٹریلین یعنی 8,000 ارب روپے یہ کس میں ادا ہوتے ہیں؟ یہ قرضوں کی ادائیگی میں، بلکہ قرضوں کے سود کی ادائیگی میں ادا ہوتے ہیں، اصلی قرضہ تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا آدھا بجٹ ہمارا سود کی لعنت میں جا رہا ہے، اور قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود خوروں کے لیے اور سود کا کام کرنے والوں کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 25 کروڑ لوگوں کو وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، انہوں نے ہمیں سود کے نظام میں مبتلا کیا ہوا ہے اور ہماری قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب ہم پیٹرولیم کی لیوی کے نام پر یہ ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں، تو ایجوکیشن دینا اور کوالٹی ایجوکیشن دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور حکومت کون سی ذمہ داری ادا کر رہی ہے؟ آپ سنیں، یہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے نوجوانوں تمہیں یہ بات صرف اس لیے نہیں کہ ہم کسی کو مردہ باد کہیں اور کسی کو زندہ باد کہیں، ہم خلاف ہیں اس کے تہمت کے، الزام کے، گالی کے، گولی کی سیاست کے، لیکن شعور یہ ہونا چاہیے کہ اس پنجاب کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ 11,000 اسکول مریم نواز نے پچھلے چند سال میں آؤٹ سورس کر دی ہیں۔ جو ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کرے، وہ ان میں سب کے لیے اچھی تعلیم کے مواقع پیدا کرے، وہ اپنی ذمہ داری ختم کر کے آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور اب 25,000 اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں، آئندہ 14-15,000 مزید کریں گے، 300 کالجز کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے در پہ کہ اس کو بھی ہم آؤٹ سورس کر دیں گے۔ تو بھائی پھر ہم سب پوری 25 کروڑ قوم مل کر کس حکمران طبقے کو کیوں آؤٹ سورس نہیں کر دیں؟ یہ کیوں ہم پر مسلط ہے جب ہمیں تعلیم نہیں دے سکتے یہ لوگ؟ یہ صرف پیٹرولیم کی لیوی لے سکتے ہیں، یہ بجلی کے بم گرا سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں ایجوکیشن نہیں دے سکتے، اور جو ایجوکیشن موجود ہے اس سے بھی جان چھڑا رہے ہیں، اور ہیلتھ کی جو بیسک سہولتیں ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ، اس کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔